اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو لیسن ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو اور اس کو لکھا ہے سر ونسٹن چرچل نے. اس کے ہم ایکسرسائز بیس کوشچن آنسر اس ویڈیو میں کریں گے. پہلا سوال دیکھتے ہیں. دا رائٹر سیز دیٹ دا ایگزامینر آسک کوشچن وچ اسٹوڈنٹس کین ناٹ آنسر. رائٹر جو ہیں سر ونسٹن چرچل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امتحانات لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو بچوں کو نہیں آتے اینڈ ناٹ دوز وچ دے کین آنسر, اور ایسے سوالات نہیں پوچھتے جو بچوں نے یاد کیے ہوتے ہیں. از دا کمپلینٹ جسٹ, کہ کیا یہ شکایت درست ہے؟ اس کا جواب ہے جی ایون ان دا چرچل کیس دا کمپلینٹ از ناٹ جسٹ, کہ اگر ہم سر ونسٹن چرچل کا ایسے پڑھتے ہیں فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو والا تو اس کے حساب سے بھی یہ شکایت درست نہیں ہے. His examiners did not want to expose his ignorance, کہ امتحانات لینے والے جو ہوتے ہیں ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی لا علمی کو سب کے سامنے لے کر آئیں. In fact, Churchill had least interest in difficult subjects and examiners had to ask questions because they need to know the ability of students. حقیقت میں چرچل صاحب جو ہیں ان کا ڈیفیکلٹ مضامین جو اس وقت کے تھے ان میں بالکل بھی ان کی دلچسپی نہیں تھی, اور ظاہر ہے ایگزامینرز نے تمام سبجیکٹس میں سے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ بچے کی قابلیت کو جان سکے. جنرلی دا کمپلینٹ از ناٹ رائٹ ٹو, اور عام طور پر بھی یہ شکایت جو ہے یہ درست نہیں ہے. As the examiners are to judge the student's ability and it can be possible by asking question from entire syllabus. اس لیے کہ امتحانات لینے والوں نے بچوں کی صلاحیت کو جانچنا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمام سلیبس میں سے کوشچن پوچھے جائیں اور ہر طرح کے مشکل اور آسان دونوں طرح کے سوالات پوچھے جائیں. یہ کوشچن جب آپ یہ ایسے پڑھتے ہیں تو سر ونسٹن چرچل نے انتہائی ہیومرس وے میں یا مزاحیہ انداز میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جو امتحانات لینے والے تھے وہ ایسی باتیں پوچھتے تھے جو مجھے نہیں آتی ہوتی اور ایسی باتیں نہیں پوچھتے تھے جو مجھے آتی ہوتی تھیں. اگر آپ کلاس میں بھی ٹیمپرامنٹ دیکھیں تو عموماً بچوں کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جو میں نے یاد کیا ہوتا ہے ٹیچر وہ نہیں سنتی, اور جو نہیں یاد کیا ہوا ہوتا وہ ٹیچر ہمیشہ میرے سے ہی سنتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہیومرس وے میں تو یہ کمپلینٹ جو ہے بہت رائٹ ہے, لیکن ظاہر ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ امتحانات لینے والے جو ہیں وہ بچوں سے کوئی بغض یا بائس ایٹیچیوڈ رکھتے ہوں. کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. What sort of questions are asked by your examiners, کہ آپ کے امتحانات لینے والے جو ہیں وہ آپ سے کیسے سوالات پوچھتے ہیں. The questions asked by our examiners are easy as well as difficult. ہمارے امتحانات لینے والے جو ہیں وہ آسان اور مشکل دونوں طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. They ask the question from specific syllabus to judge a student's general ability, اور وہ سوالات پوچھتے ہیں خاص طرح کے سلیبس میں سے تاکہ بچے کی صلاحیت کا پتہ چل سکے. And it is the quality of a good examiner to ask various sorts of questions, اور اچھے امتحانات لینے والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں to distinguish an intelligent student from an average one, کہ ذہین اور محنتی اور کم پڑھنے والے بچوں کے بیچ میں فرق کیا جا سکے. ڈسٹنگوش کا مطلب ہوتا ہے فرق کر سکنا, کہ اس لیے ہر طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ جن بچوں نے بہت اچھا پڑھا ہوتا ہے وہ مشکل سوالات کے بھی جوابات دے دیں. کوشچن نمبر 3 ہے. Why did not Churchill do well in examinations, کہ چرچل جو ہیں ان ایگزامینیشنز میں اچھا کیوں نہیں پرفارم کر سکے تھے. یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے, بہت دفعہ پیپر میں آتا ہے, اس لیے آپ نے اس کو زیادہ اچھے سے یاد کرنا ہے. چرچل ڈڈ ناٹ ڈو ویل ان ایگزامینیشنز, چرچل جو ہیں وہ امتحانات میں بالکل بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکے بیکاز ہی وڈ ہیو لائک ٹو ہیو بین ایگزامن ان ہسٹری, پوئٹری اینڈ رائٹنگ ایسیز, کیونکہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ان سے تاریخ, شاعری اور ایسے رائٹنگ کے مضامین کے اوپر سوالات پوچھے جائیں. The examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics, اور امتحانات لینے والے جو ہیں وہ ظاہر ہے لاطینی زبان اور میتھمیٹکس جو اس وقت کے مشکل اور مشہور مضامین تھے ان میں سے سوالات پوچھتے تھے. Moreover, they asked questions from Churchill to which he was unable to suggest a satisfactory answer. اس کے علاوہ چرچل سے ایسے سوالات پوچھے جاتے تھے جن کا کبھی بھی وہ
مطمئن کر دینے والا جواب نہیں دے سکتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سوال کچھ اس طرح سے بھی پیپر میں آتا ہے کہ what were the favorite subjects of Sir Winston Churchill. تو یہ آپ کے پاس دوسری لائن میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے. The favorite subjects of Sir Winston Churchill were history, poetry and writing essays. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ what were the سبجیکٹ وچ ور ڈیئر ٹو ایگزامینرز, کے امتحانات لینے والوں کو کون سے مضامین اچھے لگتے تھے. تو یہ جو فورتھ لائن کا سٹارٹ ہے اس میں اس کا آپ کو جواب مل جائے گا. دا ایگزامینرز لائک دا سبجیکٹس آف لیٹن اینڈ میتھمیٹکس, کے جو امتحانات لینے والے تھے وہ اس دور کے مشہور مضامین یعنی لیٹن اور میتھمیٹکس میں سے سوالات پوچھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس کوشچن کو 2 یا 3 طریقوں سے سالو کیا جا سکتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو ہز لیٹن پیپر, کہ لاطینی زبان کا اپنا پیپر جو ہے سر ونسٹن چرچل نے کیسے حل کیا تھا. Churchill performed very bad in the Latin paper at his entrance examination at Harrow, کہ جب ہیرو کا ٹیسٹ دینے کے لیے انہوں نے داخلی امتحان دیا تھا یعنی انٹرنس ایگزامز کے لیے گئے تھے, تو وہاں پر لاطینی زبان کا بھی ایک پرچہ تھا جو کہ انہوں نے حل کرنا تھا اور اس میں انہوں نے بہت برا ان کا تجربہ رہا. He wrote his name at the top of the page, انہوں نے صفحے پہ سب سے اوپر اپنا نام لکھا. Then he wrote down question number 1, پھر انہوں نے اس کے ارد گرد question number 1 ڈالا. After much reflection he could not think of anything else or put a bracket round the question like this. اور بہت دیر سوچتے رہنے کے بعد انہیں کچھ سمجھ نہ آیا. ریفلیکشن کا مطلب یہاں پر ہے سوچنا, کہ بہت دیر سوچنے کے بعد انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ سوال سے متعلقہ جواب کیا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے سوال کے ارد گرد بریکٹ لگا دی جیسا کہ یہ لائن میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. Unluckily there came a smudge from somewhere and it ruined his paper, اور بدقسمتی سے کہ ان کے ہاتھ سے جو سیاہی تھی اس کا دھبا گر گیا صفحے کے اوپر اور ان کا صفحہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اور ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت دیر تک بیٹھ کے اس گندے ہوئے صفحے کو جس کے اوپر انک گر گئی تھی اس کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ پیپر کرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہرحال چونکہ آپ کا سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اتنا ہی لکھیں گے تو کافی ہو جائے گا. Question number 5 دیکھتے ہیں ہم. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or a loss? چرچل کو ہیرو میں انگلش پڑھائی گئی اور انہیں لاطینی اور گریک زبان نہیں پڑھائی گئی, تو کیا یہ انگلش پڑھنا ان کے لیے فائدے کا باعث ہوا یا نقصان کا باعث ہوا. گین فائدے کو کہتے ہیں, لاس نقصان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چرچل ظاہر ہے وہ بہت ہی میرٹ لسٹ میں بالکل اینڈ پہ ان کا نام آیا تھا, تو جو بہت نالائق اس وقت میں بچے ہوتے تھے ان کو انگلش صرف پڑھائی جاتی تھی, لاطینی اور گریک زبان نہیں پڑھائی جاتی تھی, تو ظاہر ہے ان کو صرف انگلش پڑھائی گئی. تو بعد میں ظاہر انگلش پڑھنا ان کے لیے بہت فائدے کا باعث ہوا, یہ ہم اس آنسر میں دیکھتے ہیں. چرچل was taught English at Harrow and not Latin and Greek, کہ چرچل کو ہیرو میں انگلش پڑھائی گئی اور لاطینی زبان اور گریک زبان نہیں پڑھائی گئی. It proved an advantage for him, اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا. ایڈوانٹیج کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ہونا. چرچل never felt himself at any disadvantage, چرچل کو پوری زندگی اس بات میں کبھی نقصان نہیں دیا کہ انہوں نے صرف انگلش پڑھی تھی. Rather the intelligent students of his class who had learned Latin and Greek had to come down to common English to earn their living and to be successful. اس کے بعد بجائے اس کے کہ انہیں کچھ اور پڑھنا پڑتا, جو بہت ذہین ان کی کلاس کے بچے تھے جن کو لاطینی اور گریک زبان پڑھائی گئی تھی اور وہ بہت ذہین سمجھے جاتے تھے, جب وہ کمانے کے لیے عام دنیا میں آئے یعنی دنیا سے ان کا واسطہ پڑا تو انہیں انگریزی زبان دوبارہ سیکھنی پڑی اس لیے کہ انہوں نے کمانا تھا اور زندہ رہنا تھا. کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. What good did his 3 years stay at Harrow do him, کہ سر ونسٹن چرچل جو ہیں انہوں نے ایک ہی کلاس میں 3 سال لگائے تھے ہیرو میں, تو اس کا انہیں کیا فائدہ ہوا. 3 years stay at Harrow proved very useful for Churchill, 3 سال جو ان کا اسٹے تھا وہ بہت ہی فائدے مند رہا چرچل کے لیے. He got sufficient opportunity of learning English, ان کو انگلش بہت اچھے طریقے سے آ گئی. He learnt English grammar thoroughly which he considered a noble thing, اور انگلش گرامر کی ہر چیز ان کی ہڈیوں میں بیٹھ گئی. یہ ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ
ان کے جو انگلش پڑھانے والے ٹیچر تھے وہ بہت اچھے طریقے سے انگلش، بیسک انگلش کا جو اسٹرکچر تھا وہ انہوں نے ان کو سمجھایا تھا اور انہیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے آتا تھا. دس ہیلپ ہم اے لاٹ ان ہز پریکٹیکل لائف، اور عملی زندگی میں جب وہ داخل ہوئے تو اس بات نے انہیں بہت زیادہ فائدہ دیا. کوشچن نمبر 7 ہے ان آفٹر ایئرز ہاؤ ڈیڈ دا نالج آف انگلش اسٹینڈ ہم ان گڈ اسٹیڈ، کے بعد میں آنے والے سالوں میں انگلش کی سمجھ بوجھ رکھنے نے ان کو کتنا فائدہ دیا. دا نالج آف انگلش ہیلپ چرچل ان ہز پریکٹیکل لائف، یہ آپ پچھلے کوشچن آنسر میں بھی دیکھ چکے ہیں یہ والا جملہ کہ اس نے انگلش سیکھنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. بائی نوئنگ ہز نیشنل لینگویج ہی فیس نو ڈیفیکلٹی ان ڈیلی افیئرز آف لائف، اور اپنی قومی زبان سیکھنے کے بعد انہیں زندگی کے امور میں کوئی جو ہے کبھی مشکل نہیں ہوئی. ہی بیکیم اے سکسیسفل پولیٹیشین ایز ویل ایز اے لٹری فگر، اور بعد میں وہ ایک بہت ہی کامیاب سیاست دان بھی بنے اور ایک بہت ہی لٹری فگر یعنی کہ ادب کی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ثابت ہوئے. کوشچن نمبر 8 ہے write an appreciation or criticism of Churchill views in regard to the study of Latin, Greek and English and their value in earning a living، کہ اس بات پہ آپ کرٹیسزم کریں کہ چرچل کے کیا ویوز تھے لیٹن اور گریک سیکھنے کے بارے میں. Churchill emphasizes on learning English is quite reasonable and logical that mother tongue should be preferred to foreign language. چرچل نے اس بات پر بہت زور دیا کہ انگلش ضرور سیکھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت مناسب بات ہے اور یہ ہماری مادری زبان ہے اور اس کو باقی زبانوں پر جو ہے برتری دی جانی چاہیے. It is a mother tongue that enables one to earn livelihood and make way in his life، کہ یہ مادری زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو کمانے میں مدد دیتی ہے، یعنی زندگی میں جو کچھ آپ نے ارن کرنا ہے، جس پروفیشن میں جانا ہے اس میں آپ کی مدر ٹنگ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ کوشچن آنسرز جو ہیں سارے بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ان کو آپ اپنی نوٹ بکس پہ لکھیں اور کوشش کریں کہ اچھے سے یاد کر لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ.